بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ جل مجدہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے تعارف اور عبادت اور اپنے اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور ہمارے بارے میں فرمایا کہ تمہارا تعارف اگر تم اس قابل ہوئے تو میں خود کراؤں گا۔ تو یہ جو تعریف ہے، توصیف ہے، یہ بھی اصل میں اللہ جل مجدہ کی طرف ہی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاتی تعریف کا بھی تنقید کا بھی طریقہ بتایا کہ تعریف کرنی ہے کسی کی تو پیٹھ پیچھے کریں، اور تنقید کرنی ہے تو تنہائی میں صرف اس سے بات کریں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا سکھایا۔ تو ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ دنیا میں دیکھیں 8 ارب اب 9 ارب تک ہونے والی آبادی، اس میں سے 2 ارب جو ہے صرف مسلمان ہیں، 6 ارب جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ تو یعنی ہر 4 میں سے 3 بندے نے اسلام کا نام یا اسلام کا پیغام ہی سنا ہی نہیں ہوا، یا کسی نے بتایا ہی نہیں ان کو، بس میڈیا پہ وہ سنتے رہتے۔ یعنی ہم تو سمجھیں بڑی پاکستان کی آبادی بہت ہے، اتنی کروڑ ہو گئی فلانے، ہر 4 میں سے 3 بندے غیر مسلم ہیں ابھی۔ تو اس لیے وہاں جس طرح یہ فرما رہے تھے، یہ 5 ادارے ہمارے کام کرتے، ایک صرف جو ہے وہ نان مسلمز میں کام کرتا ہے، صرف بھائی ان کو دعوت دین دینی اور ان کو جو ہے اسلام کی طرف ڈسکشن کرنے، انٹلیکچولی ہر طرح ڈیبیٹس، یہ وہ جس طرح اعتراضات ہوتے ہیں وہ سارے کرنے، وہ سارے 50 ملکوں میں ان کا کام ہے، اور غیر مسلموں کو وہ صرف دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے۔ ایک ادارہ ہے طریقہ محمدی، جو ہر دیہاتی عام بندہ جس میں سارے مرد وغیرہ آ جاتے ہیں۔ ایک ہے پروفیٹک پاتھ، وہ یوتھ میں کام کرتا ہے، جس طرح یہ نوجوان آئے ہوئے ہیں آج کل جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کے مطابق ان کو دین پر عمل کا طریقہ جو ہے وہ سکھانا جو ہے۔ ایک ہے وائز لائف اکیڈمی، وہ صرف جو ہے حکومتی اور پروفیشنل بڑے بڑے جو کورپوریٹ ورلڈ ہے، ادارے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل، یا مثال کے طور پر یہ پولیس ہے، میں 3 دن ادھر پولیس وہ جو چونگ ہے اور اس طرح روات، اور یہ 3 دن پورے ٹریننگ ان کی رہی، وہ وائز لائف اکیڈمی کے تحت۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ادھر گیا جہاں یہ پنجاب پورے کا اینٹی نارکوٹکس کا جو ہیڈ ہوتا ہے فوج کا، بریگیڈیئر ہوتے ہیں ادھر، تو انہوں نے دعوت دی اپنی کور ٹیم، جس طرح یہ آپ بیٹھے ہیں کور ٹیم، یہ ابھی 1 ویک پہلے کی بات ہے، تو ان کی بھی ٹریننگ کے لیے، یا کس طرح پریونٹ کیا جائے، بجائے کہ بھائی جب وہ تو اینٹی نارکوٹکس ہیڈ ہے پورے پنجاب کے، سارے پنجاب ان کے انڈر ہے، بھائی جو جنگ لڑ رہے ہیں یا جو بھی جتنا بھی ان کو ہے فیلڈ میں کرنا۔ ایک ہے کہ یونیورسٹیز میں دوسری چیزوں میں پہلے ہی بھائی ان کو جب وہ، تو انہوں نے اس معاملے میں ٹریننگ، ابھی کل پرسوں قادر یونیورسٹی کی ایگزیکٹو ٹیم بھی اور پروفیسر صاحب حضرات بھی تشریف لائے۔ انہوں نے یہ حقیقہ گاؤں میں جہاں یہ میاں سجاد صاحب کا ادارہ ہے، ہمارا یہ بھائی ہیں میرے میاں سجاد صاحب، اور لڑکے کو بھی ادارہ ہے، وہ تشریف لائے کہ ہمیں جو آپ وہاں تزکیہ اور احسان کا جو سسٹم سکھا رہے ہیں، وہ ہم نے بنائی تو یہ تصوف کے نام پر ہے، لیکن سسٹم اس طرح کا نہیں ہے ہمارے پاس جو امپلیمنٹ کرنے والا، تھیوریٹیکل باتیں ہیں ہم کرتے ہیں، تو وہ کام نہیں، وہ اثر نہیں ہو رہا۔ تو ان کے ساتھ پھر پوری ٹریننگ ہم نے کہا 3 دن آپ سارے اساتذہ بھی، ساری ایگزیکٹو ٹیم بھی ہمارے ساتھ رہے گی، تو 3 دن ہم ٹریننگ دیں گے، وہاں سے ٹرینر بھیجیں گے، کیونکہ تصوف کا مثلا وہ کہہ رہے ہیں ہم مثلا کشف المحجوب یا سیدنا عبدالقادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین یا امام غزالی کے احیاء العلوم، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ سب سے پہلی کتاب تصوف کی لکھی امام عبداللہ بن مبارک نے، کتاب الزہد، اس کے بعد لکھی امام حارث المحاسبی نے، تو انہوں نے کیوں کتابیں لکھی ہیں؟ یہ حضور داتا صاحب نے کیوں لکھی ہے پھر، جو پہلے ہی بزرگوں کے موجود ہیں؟ کیوں حدیث بھی ہے، قرآن تصوف کی بھی، حضرت جنید بغدادی کی کتابیں موجود ہیں، حضرت باجی بستامی کی یعنی موجود ہیں، حضرت امام ابو القاسم کوشیری کا رسالہ کوشیریہ جو تصوف کا بہت مضبوط ہے، وہ حضرت داتا صاحب کے استاد ہیں، تو استاد نے تصوف سمجھا دیا، تو انہوں نے پھر کیوں لکھی کتاب؟
اگر انہوں نے لکھی تھی پھر ان کے آگے امام غزالی آئے، انہوں نے کیوں لکھی؟ امام غزالی نے لکھ دی تو ان کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیوں لکھی؟ وہ کہہ لے کہ یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے بھائی، انہوں نے جب پہلے بولنے کو موجود ہے. میں نے کہا اس لیے لکھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق تزکیہ اور احسان پیش کیا ہے. اگر آپ وہ کتابیں پڑھائیں گے کوئی اثر ہونے والا، انہوں نے معلومات ہیں کہ آپ کو اپنے دور کے اندر قرآن و حدیث اور ان کتابوں سے لے کے اس زمانے کے وقت جو ہے تزکیہ پیش کرنا ہے، تب لوگوں میں تبدیلی آئے گی. یہ پرانی کتابیں علم کے لیے پڑھ سکتے ہیں، معلومات کے لیے، لیکن آپ سوچیں نا حضرت سلطان باہو نے، میاں محمد بخش صاحب، ان کو پھر کیوں انہوں نے کتابیں لی؟ کہ انہوں نے اپنا پنجابی کا دور تھا، انہوں نے کہا لوگ ان پڑھ ہیں لیکن شعر و شاعری چلو پڑھتے رہتے ہیں تو وہ اپنا بھائی سن لیں گے، تو انہوں نے یہ کیا. تو وہ پھر ان کے ساتھ، تو یہ وائز لائف اکیڈمی جو ہے یہ پروفیشنل یونیورسٹیز وغیرہ کے ساتھ، اور دا باغ ویلفیئر ٹرسٹ جس طرح انہوں نے کہا فرمایا کہ وہ ویلفیئر کے کام کرتا ہے. آپ کو بھی میں دعوت پچھلی دفعہ لگایا بھی تھا کیمپ، کیمپ ادھر کھاریہ میں، تو آپ بھی جب چاہیں مجھے بتائیے گا، میاں سجاد صاحب کو بتائیے گا، فری، یعنی ہماری ٹیم لاہور سے ساری مشینری بھی ہر شے لے کے آئے گی. آپ جگہ پرووائڈ کریں تو 1000 بندے تک، تقریباً 1000 سے 1500 میں مفت عین کے سارا وہ، اور بھی جو اس طرح تو اہل اللہ کا طریقہ یا اسلام، جیسے امام حسین نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ پاک سے خوبصورت تعلق یعنی عبادت، اور مخلوق سے خوبصورت تعلق، یہ 2 خلاصہ ہے انسان. تو یہ سارے جو ادارے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. آپ کے حقیقہ میں بھی ان کے کچھ ادارے ہیں، تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، پورے کھاریہ میں فائدہ اٹھائیں. بے شک بڑی بڑی، جس طرح انہوں نے عرض کی کہ یہودی کیوں کامیاب ہے، آپ پیچھے کیوں ہیں، بڑی نبی علیہ السلام نے 14 سال پہلے وجہ بیان فرما دی. اس پر پوری کانفرنس لاہور میں، اسلام آباد اور اس طرح مختلف علاقوں میں، جی سی یونیورسٹی میں اس موضوع پر بھی تابع پچھلے ہفتے ہوا، پھر جو ہے اور بھی. تو وہ وجہ بالکل صاف واضح ہے کیوں یہودیوں نے کیسے کیا، پہلے کیوں تھا وہ. تو آپ بھی کھاریہ میں اگلے 5-6 ماہ بعد آؤں تو یہاں پورے کھاریہ کے لیول پر پورا بندہ کانفرنس، بھائی نبی علیہ السلام کا لایا عمل، سیرت نبوی کے امت کی نشت ثانی کا لایا عمل، آپ علیہ السلام کا کیا تصور تھا. تو اس موضوع پر جس طرح یہ فرما رہے ہیں رکھی جا سکتی ہے. انگلش میں رکھیں، عربی میں رکھیں. ہم تو انگلش والوں کی انگلش کو کرتے ہیں، عربی والوں کو عربی میں، اردو والوں کو اردو میں. یہ پنجابی، یہ پورا ایک چینل ہے جس میں، کیونکہ کلام کے ذریعے بھی اولیاء اللہ نے تبلیغ کی ہے. اس میں ہمارا جو خود لکھا ہوا کلام، پڑھا ہوا کلام، یہ ساؤنڈز آف ہیون جو انہوں نے پڑھا اردو میں، پنجابی میں اور انگلش میں بھی جو ہوتا ہے. تو میرا تو تعاون آپ کے ساتھ ہے، اور میرا تو یہ آبائی علاقہ ہے. یہ میاں سجاد صاحب کے جو دادا، ہمارے دادا ایک ہی ہیں، وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی کے شاگرد تھے اور مرید تھے، اور خواجہ خیر الدین یہ اور سخی شہباز لال قلندر یہ ایک ہی پیر کے جو ہے وہ یعنی تھے. انہوں نے ان کو ادھر بھیجا، لیکن جب بھیجا تو ہمارے وہ قبر بنی، آپ جا کے دیکھیں، ان کو بھیجا، انہیں کہا کہ آپ نے اسلام کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں، ہندو ادھر رہ رہے ہیں، یہ 700 سال 600 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آپ نے اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا نام نہیں لینا ادھر جا کے. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ. حضرت آپ خواجہ خیر الدین ادھر آئے شمال میں، وہ حضرت صحیح شہباز لال قلندر چلے گئے. آپ تو ہمیں اسلام کے لیے بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر نام نہیں لیں گے تو تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے فرمایا جب تک اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے دل نہ جیت لو اور اپنے مالی معاملات لین دین کے ذریعے اعتماد نہ جیت لو، مہربانی کرنا اللہ رسول کا نام نہ لینا، کیونکہ تم جو ہے ڈس سروس کرو گے، بدنام کرو گے بجائے جو ہے نہیں کرنے. تو آپ نے جب دل جیت لیے، پھر جب آپ نے اخلاق کے ذریعے اعتماد جیت لیا، پھر وہ پوچھیں گے یہ کہاں سے آیا ہے آپ میں، پھر بتانا اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر وہ آئیں گے ادھر. انہوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے یہ بات سیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ سے. اللہ سے کیسے سیکھی؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے حضور علیہ السلام کو 63 سال یعنی سمجھے زندگی ظاہری عنایت فرمائی، 40 سال فرمایا خدمت خلق کرائی ان سے. 40 سال خدمت خلق کیسے کہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا تھا، جس طرح یہ
ہمارا باغ ویلفیئر ایدی ٹرسٹ ہے، دوسرے ٹرسٹ ہیں، اس کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاعی ادارے کا حلف الفضول، یہ نام ہے اس کا، ویلفیئر کا، چیریٹی کا۔ وہ ادارے کا کام ہی یہ تھا غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، مظلوموں کی مدد، عورتوں کی مدد، یہ سارا آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اس ادارے سے مل کر، اور پھر جب ایک دفعہ مدینہ شریف میں آپ کو یاد آیا تو آپ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھے ایسے ادارے کی ممبر بننے کی، جانے کی دعوت دے، میں آج بھی قبول کروں گا، یعنی خدمت۔ تو 40 سال صرف خدمت خلق، زبان قرآن نہیں سنایا، اور 20 سال تبلیغ۔ آج مسئلہ ہی یہ ہے۔ تو یہی حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آج بھی آپ نے سنا کہ حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک وہی بھیج رہا ہے، بھائی ان کو کہو مسجدوں میں نہ آئیں اور نماز کی طرف، روزے کی طرف نہ آئیں، جب تک کہ یہ چیزیں اپنا جو ظلمن حاصل کی ہوئی ہیں واپس کریں پہلے، اور اپنی آنکھوں کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، دوسروں کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بند کریں، یہ بے ایمانی بند کریں، اور اپنے اختیارات جو ہے یہ غلط استعمال کرنا جب تک بند نہیں کریں گے، اور جو ہے فرمایا کہ السنن صادق، اپنی زبان کا غلط استعمال بند نہیں کریں گے، یہ آئیں گے نماز پہ کی طرف تو اللہ پاک نے فرمایا انی العنہ، میری طرف سے لعنت برسے گی، ان پر رحمت نہیں برس سکتی۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے کبھی سوچا ہے کہ صحابہ اکرام تو پہلے دن ہی 5 نمازیں، کیا وہ 10 بھی پڑھ سکتے تھے؟ تو ان کو کیوں 9 سال بعد معراج کی رات 5 نمازیں آئیں؟ پہلے 9 سال کیوں نہیں آئیں؟ 7ویں سال، 6ٹھے سال، 5ویں سال، چلو سال پہلے یہ چیزیں چھڑائیں اللہ پاک نے ان سے، ظلم چھڑایا، بے ایمانیاں، دھوکہ دہی، یہ چیزیں سب جب رک گئیں تو پھر جو ہے نماز کا حکم دیا، پھر روزے کا بھی حکم آیا، وہ بھی مدینہ شریف میں جا کے آیا، تب فائدہ۔ تو اب بھی یہ بات ایسی ہی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ، یہ میرا آپ کے طرف تحفہ ہے، یہ ریاض الجنہ کے کارپیٹ کا حصہ ہے چھوٹا سا، کسی ساتھی ادھر کام کرتے ہیں، پہلے وہاں آپ جانتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں سرخ کارپیٹ ہوا کرتا تھا، اب انہوں نے سبز ڈالا ہے، تو انہوں نے بھیجا تو اس کو کاٹ کے میں نے کہا چلو لوگوں کو کبھی میں دیتا رہتا ہوں۔ تو ایک آپ کی بزم تصوف کے لیے یہ ریاض الجنہ کے، اور ایک آپ کی مرضی ہے یعنی جس کو جو ہے دینا چاہیں، تو یہ 2 تبرک بھی ہے ریاض الجنہ کا اور نبی علیہ السلام کی، اور باقی ہمارا میاں سجاد صاحب کا تعاون، اپنا علامہ نوید اقبال صاحب، دیکھیں نا ان کی وجہ سے کتنی خیر پھیلی، جس حوالے سے آپ آئیں، ویلفیئر کا کام ہو یا انٹلیکچول کام ہو، یونیورسٹی میں کام ہو، ملٹری کے ساتھ کام ہو، فوج یا پولیس کا کام ہو، تو آپ آئیں وہاں، ہمارے آلریڈی ٹریننگ سیشن ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی سارا، تو آپ بھی کیوں نہ ہم پورے شہر کو اس لحاظ سے فائدہ دیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ میں بصورت دیگر علامہ نوید صاحب کا، چودھری بشارت صاحب، اور جتنے بھی منتظمین اس بزم تصوف انٹلیکٹ کے جتنے بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں، ایک ایک بندے کا جو جس نے یہاں صفائی بھی کر رہا ہے، یعنی اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، بیٹھے ماشاء اللہ، بیٹھے تشریف رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة۔ انا فائل اس دھرتی کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی اور کتنا بڑا کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احمد دبا صاحب، اور آپ یقین کریں کہ اس دھرتی کو حضرت صاحب پہ بہت ناز اور بہت فخر۔ میں حضرت صاحب آپ کے اس تحفے کو بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں، اور اس کی جتنی بھی قدر اور قیمت ہے اس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ میاں سجاد صاحب آپ تشریف لائیں اور بزم تصوف کو یہ ایک تحفہ پیش کریں۔ میاں سجاد صاحب آئیں، شہید مشتاق صاحب آئیں، یہ بزم تصوف کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ تحفہ آپ کو میاں سجاد صاحب پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بزم تصوف میرے ساتھ ادھر
اور ایک تحفہ عیدگاہ کے لیے ہے. میاں صاحب یہ عرفان نصیر صاحب اور ثاقب بشیر صاحب آپ سے وصول کریں گے. آئیں جی دونوں بھائی. یہ عیدگاہ کا تحفہ ہے. ماشاء اللہ. بہت ساری گفتگو ہوئی, بہت ساری اچھی باتیں ہوئی. میں تو بس یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس پیغام کو علامہ صاحب کے ان چند لفظوں میں سمیٹا جائے تو سارے سوالات کے جواب اس میں مضمر ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا ہے عمل سے زندگی بنتی, عمل سے زندگی بنتی, جنت بھی جہنم بھی. آپ ذرا اس پہ غور کریں. عمل سے زندگی بنتی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جزاک اللہ. دعا جناب السلام. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے کار خیر کا ذکر ہوا, جو یہ تزکیہ اور احسان کے متعلق اور دوسرا ادبی اور جتنے دیگر کار خیر اس عیدگاہ کے مسجد کے ذریعے ادارے کے ذریعے ہو رہے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کیونکہ قبولیت نہ ہوئی تو ساری دنیا میں بھی ہم نے خدمت کر لی, وہ ہمارے لیے بیکار ہوگی, کام نہیں آئے گی. اخلاص نصیب فرما یا ارحم الراحمین. تمام حضرات کو لمبی زندگیاں صحت جسمانی روحانی کے ساتھ عطا فرما, وسائل مہیا فرما, اپنے علم میں سے علم, اپنی حکمت میں سے حکمت اور حلم میں سے حلم نصیب فرما. ایسے وارث پیدا فرما جو ان تمام جو مشن ہے ان کو لے کر آگے چل سکیں. ایسے ممد اور معاون نوجوان نصیب فرما. انہوں نے جو نیک ارادے کیے ہیں, یعنی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے, ویلفیئر کے کاموں کے حوالے سے, اور میڈیکل اور آئی کیمپ اور دوسرا خدمت خلق کے حوالے سے, اور علمی حوالے سے, ادبی حوالے سے, میلاد شریف کے حوالے سے, یونیورسٹیوں کے حوالے سے, یا ہم تمام کو پورا فرمائے, پائے تکمیل تک پہنچا. مجھے بھی اس میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرما, اور یہ سب ہمارے لیے باعث خیر و برکت دنیا میں اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا. تمام کو سلامتیاں نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہم اس دعا کے ساتھ دعا کرتے ہیں جو حضرت ابو امامہ باہلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ہی دعا تمہیں سکھلا دیتا ہوں, اس میں میری تمام دعائیں آ جائیں گی. ہم اس دعا کو اردو میں مانگتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین, حضور علیہ السلام نے جس خیر کا سوال تجھ سے کیا ہمیں وہ خیر نصیب فرما, جن شرور سے پناہ چاہی ہمیں پناہ عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بہت شکریہ جی, ماشاء اللہ. بڑے جامع الفاظ ہیں ماشاء اللہ. یہ حدیث ہے حضرت ابو امامہ کی, عربی میں دعا ہے. اور آپ کبھی افطاری کریں ہمارے ساتھ, آج ہے ضرور تشریف لائیں یا دارے کرنے آئیں.